بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو دیکھنے والے سبھی لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح سے آپ کی محبتیں مل رہی ہیں، جس طرح سے آپ کا پیار مل رہا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خوشی مجھے اس بات کی کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بڑا زبردست ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا بیان ہم کو سننے کا جی چاہ رہا ہے، بڑا سا بیان ہو، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ٹل جاتا ہے، نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ میں بڑا کشمکش میں تھا کہ کیا کیا جائے، پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ دونوں لوگوں کا خیال کیا جائے، یعنی بڑے پروگرام بھی بنائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں تاکہ جیسا آپ دیکھ سکیں۔ یہ آپ کی خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک کوئی مضبوط بات مکمل نہ ہو تب تک اس کی میننگ ہی نہیں نکلتی۔ بھائی ادھوری بات کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ اب اس وقت لاک ڈاؤن کے بعد کے جو حالات تھے، یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ابھی پوری طرح سے دنیا ابھر نہیں پائی ہے۔ کسی بھی ملک کے معاملات اگر دیکھے جائیں، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کا تعلق سیدھے سیدھے جا کے مکہ شریف اور مدینہ منورہ سے جڑتا ہے۔ اب آج بھی حرم شریف کے در و دیوار جو ہے وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو انتظار کر رہے ہیں نمازیوں کے لیے، یعنی آج بھی وہ حصہ خالی ہے۔ بھائی آپ اندازہ کریں کہ جس جگہ پر 25-30 لاکھ آدمی ایک وقت میں نماز پڑھتا ہو اور یہ سلسلہ دن میں 5 بار ہوتا ہو، روز کا معمول رہا ہو، وہاں پر اگر 500 آدمی یا 1000 آدمی اندر جا رہے ہیں تو کہاں پتہ چلیں گے۔ آج آپ دیکھیے، اگر حرم شریف کو دیکھیے۔ اچھا ہاں، ایک چیز بڑی مزیدار یاد آئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ اس جملے کو اچھی طرح سے پہچان جائیں گے، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کل مکہ الحرم، یعنی پورا مکہ جو ہے وہ حرم۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ جملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ کعبۃ اللہ کا جب آپ دیدار کرتے ہیں تو طواف کعبۃ اللہ کے لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حرم شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو چند قدموں کو چلنے کے بعد سامنے دیدار کعبہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ میں نے کوشش کی کہ آپ کو بتانے کے لیے کروں۔ آج دیکھیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ، اگر آپ مکہ شریف میں کسی جگہ باہر کھڑے ہوں تو وہاں سے نہیں دکھے گا۔ آپ کو اس کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے حرم شریف میں داخل ہونا ہوگا، یعنی کعبے کے چاروں طرف ایک دیوار ایسی بنائی گئی ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے کہ یہ حرم شریف کی دیوار ہے۔ یعنی اس دیوار کے بیچ میں جہاں جہاں دروازے لگے ہیں، اندازے کے مطابق تقریباً 100 دروازے ہوں گے ہر طرف سے اگر دیکھے جائے تو کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہوں۔ باب عبدالعزیز گیٹ یہ ہے جو 1 نمبر کا کہلاتا ہے، باب فہد ہے، باب عمرہ ہے، باب بنی شیبہ ہے، بہت سارے، صفا ہے، مروہ ہے، اس طرح کے باب العمرہ کے نام سے بہت سارے گیٹ ہیں۔ کسی بھی گیٹ سے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب ہم حرم شریف میں داخل ہو گئے، چند قدموں کو اور آگے چلیں گے تو سامنے کعبۃ اللہ کا دیدار ہو جائے گا، پھر دعائیں مانگیں گے، رو رو کے خوب مانگیں گے، اس کے بعد طواف کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی، یعنی اس سے پہلے تو ویسے تو کعبۃ اللہ سب سے پہلے روئے زمین پہ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے نشاندہی پہ کیا۔ بھائی دیکھیے 7واں آسمان جو ہے، 7 آسمان ہے تو تقریباً سبھی کو پتا، 7ویں آسمان پہ ایک اللہ کا گھر ہے بیت المعمور کے نام سے۔ بیت المعمور کے نام سے جو گھر ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس بیت المعمور کے ٹھیک نیچے جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر کے بتایا، اور ٹھیک اس کے نیچے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ جب اس وقت تعمیر ہوئی ہے تو بنیادیں نہیں کھودی گئی، ایسے پتھروں سے حد بندی کر دی گئی تھی کعبۃ اللہ۔ شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنیادیں کھودی گئی اور اس کے بعد دیوار کعبہ بلند کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہی بنیادوں پہ وہ دیواریں کھڑی ہوئی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ مکہ شریف میں جہاں پر تعمیر کعبہ ہوا وہاں کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، یعنی آپ اس طرف سے آ رہے ہوں، اس طرف سے آ رہے ہوں، مکے میں کہیں سے بھی داخل ہو، ریتیلے پہاڑ تھے، پتھریلے پہاڑ تھے، کچھ ریتیلے تھے، کچھ پتھریلے تھے، جیسے صفا پہاڑ تھا، مروہ ایک پہاڑ تھا، آج نہیں پتہ چلتا وہاں پہنچنے کے بعد، لیکن اس وقت وہ اس علاقے میں، کیونکہ جس جگہ پر یہ تعمیر کعبہ ہوئی ہے یہ تھوڑا سا کٹورا نما جگہ تھی،
یعنی تھوڑا ایسے نشیب میں تھی, نیچے کی طرف سے تھی, یہ کٹورا نما جگہ ہے. تو اس کے چاروں طرف کی جو پہاڑیاں تھیں وہ تھوڑی سی اونچی ہو جاتی تھی. صفا کی پہاڑی تھی, مروہ کی پہاڑی تھی. اس وقت جو ہے وہ یہ باؤنڈری نہیں تھی جس کو ہم حرم شریف کی دیواریں کہتے ہیں, حرم شریف کے اندر سے جو راستے نکل رہے ہیں, یہ نہیں. یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ گلیاں ہیں, یہ اور کیسے آپ نے دیکھا اس زمانے میں جو ہے وہ سارے مکان کچی مٹی کے تھے. میں صرف یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم کعبہ دیکھ رہے ہیں, آج جو ہم حرم شریف دیکھ رہے ہیں, آج جو ہم مکے میں اونچے اونچے ہوٹل, بڑی بڑی بلڈنگیں, کلاک ٹاور اور کیا کیا ہم سب دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے تھا. ایسا نہیں, ہمیشہ سے نہیں تھا. یہ کیسے کیسے بدلاؤ آئے ہوئے ہیں, کیسے کیسے طریقے تھے. یہ سب دیکھیے کچے راستے اور کچی مٹی کے یہ مکان ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو شاید ہی کوئی مکان ایسا دکھائی دے جو 2 منزلہ ہو, ورنہ 1 منزلہ ہوتا. موٹی موٹی دیواریں مٹی کی ریت سے ملا کے اس کو دیواریں بنا دی جاتی تھی. اور چھت جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتی تھی. یا تو یہ جو کھجور کے بڑے بڑے چھال ہوتے تھے, پتے ہوتے تھے, اس سے چھت پاٹی جاتی تھی, ورنہ پھر وہ جو ہے وہ دھنیاں لگا کے, لکڑیاں لگا کے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے چھت ہوتی تھی. یہ زندگی تھی. اور جو لوگ یہاں اس وقت رہتے تھے وہ اپنے گھر سے نکلتے یا اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے یا دیکھتے تو سامنے ان کو کعبۃ اللہ دکھتا تھا. کوئی دیوار نہیں تھی. حرم شریف کی جو باؤنڈری ہے آج جو دکھتی ہے یہ نہیں تھی. آج احساس ہوتا ہے کہ وہ جو جملہ لوگ بولتے ہیں کل مکہ الحرم, یعنی پورا مکہ حرم ہے, تو اس سے سمجھ میں آتا ہے بھائی آج تو آپ خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں, لیکن جب حرم شریف کی وہ دیواریں نہیں تھی تو پورا مکہ ہی باؤنڈری تھی. تو اس طرح کا یہ جو نظارہ ہے, اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 برس کے ہوئے ہیں تو 8 برس کی عمر میں آپ جیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. پیدائش مختصر سا یاد دہانی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. کسی نے لکھا کہ آپ کی پیدائش سے چند روز پہلے آپ کے والد نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور کسی نے لکھا کہ چند روز کے بعد. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئیں, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو کچھ عرصہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا, اور تقریباً 6 برس کی آپ کی عمر تھی کہ والدہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا. لمبا واقعہ ہے, چونکہ آپ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. وہ جو جگہ یثرب کے نام سے اس زمانے میں جانی جاتی تھی وہاں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انتقال کی خبر آئی یہاں مکہ شریف میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی والدہ پھر عدت پہ تھیں اور اس وقت نہیں نکل سکتی تھی. تقریباً 6 برس کا عرصہ جب گزرا, تو 6 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اپنے سسر یعنی حضرت عبد المطلب سے اجازت لی کہ میں خاوند کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانا چاہتی ہوں اور بیٹے کو ساتھ میں لے جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ اور آپ کی ایک دائی تھی, کھلائی جسے کہتے ہیں, جو ایک طریقے سے پرورش کے لیے ہوتی تھی, ام ایمن, یہ 3 لوگ آئے اور یثرب میں کچھ وقت گزارا. اور پھر یہاں سے جب واپسی ہو رہی تھی, یثرب سے مکہ شریف کی طرف جب واپسی ہو رہی تھی, تو مختلف علاقے ہوتے ہیں بیچ میں. جیسے آپ یہاں سے مان لیجیے کانپور سے لکھنؤ اگر جا رہے ہیں تو شکلا گڑھ پڑے گا, اناؤ پڑے گا, بنتھر ہوگا, اجگین ہوگا, ایسے ایسے الگ الگ علاقے, پھر آپ لکھنؤ پہنچیں گے. اسی طرح اس زمانے میں وہاں چھوٹے چھوٹے محلے ہوا کرتے تھے. ابوا نام کی جگہ, اب تو خیر وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ نے وہاں ممانعت کی ہے, وہ راستہ ہی بدل دیا ہے. مدینہ منورہ سے مکہ شریف آنے والا جو راستہ تھا, اسی راستے میں, چونکہ اس زمانے میں تو راستے تھے نہیں, اس طریقے کا ریتیلا علاقہ ہے, یہ ریتیلے علاقے میں ہی ایسے اونٹ چلتے تھے, اندازے سے چلتے تھے, مطلب ایک راستہ ایسا بنا ہوتا تھا اسی میں چلتے تھے. تو اس طرف جب چل رہے تھے یہ تینوں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 6 برس کی تھی, آپ کی والدہ بی بی آمنہ اور آپ کے ساتھ ام ایمن, ابوا نام کے مقام پہ جب ہمارے نبی پہنچتے ہیں, کالے کالے سے پہاڑ, اونچے سے پہاڑ, کالے سے پہاڑ, اور کچھ اونچا سا راستہ تھا کہ چڑھ کے اس کے اوپر سے ہو کے جانا ہوتا تھا. وہ ایک اوپر کی طرف ایک چٹان ایسی یوں بنی ہوئی تھی باہر. تو اس جگہ پہ ایک عجیب سی بات ہے, مطلب
اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کسی کے اچانک ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اچانک اٹیک پڑا اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا, وہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ہی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی اچانک طبیعت بگڑی, اچانک ایک اٹیک سے پڑا اور چند لمحوں کا وقت گزرا. تھوڑا سا سوچ کے دیکھیے, آپ اس نظارے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طریقے کے وہ اونچے پہاڑ ہیں, یہ اس طریقے کا حصہ ہے, ایسی سنسان جگہ پہ ایک خاتون دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, 6 برس کے بچے کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد رخصت ہو چکے تھے اور والدہ رخصت ہو رہی تھی. اب والدہ رخصت ہو رہی ہیں دنیا سے, اس طرح سے اس عمر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے, اور ادھر بیٹے کو ابھی اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. زارو قطار رو رہے ہیں, امی آپ کہاں جا رہی ہیں, امی آپ کہاں جا رہی ہیں, ارے امی آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں. ادھر وہ بے چین. بی بی آمنہ رخصت ہو رہی ہیں تو آپ کے ساتھ ام ایمن بعد میں تاریخ کے حوالے سے بتاتی ہے, کہتی ہے وہ منظر دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. لمحوں کا وقت گزرا ہوگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما دیں. ام ایمن, اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی کوشش کر رہا ہوں, ابھی مجھے تاریخ نہیں ملی ہے کہ اس وقت ان کی تدفین کیسے ہوئی, حالانکہ ان کی مزار مبارک اسی جگہ پر ہے. یہ جو حصہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں, یہ اونچے سے جو پہاڑ ہیں, نشان ایسا لگایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آرام فرما رہی ہیں قیامت تک. ام ایمن آپ کی انگلی پکڑ کے لے کے نیچے اتر کے آتی ہیں, اور جب اس پہاڑ سے اتر کے نیچے راستے کی طرف آ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہاتھ چھڑا کے پھر تیزی سے دوڑتے ہیں. اب تیزی سے دوڑتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, پیچھے سے ام ایمن آ رہی ہیں. جب وہ آ کے دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں, خاموش ہیں, چپ ہیں, آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ امی آپ کہاں چلی گئی, کہاں چلی گئی امی آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں چلی گئی. یہ ٹھیک ہے نہیں مرتا کوئی جدائی میں, یہ ٹھیک ہے نہیں مرتا کوئی جدائی میں, خدا کسی کو کسی سے مگر جدا نہ کرے. دولت چلی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں محنت و مشقت کر کے, ہاتھ پیروں کی محنت کر کے, کسی بھی درجہ کام کر کے آدمی کوشش کرتا ہے دوبارہ کمانے کی. صحت اگر پریشان کرتی ہے, کوئی بیماری دکھی ہوتی ہے تو دوا بھی ہوتی ہے, اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے. لیکن صحت کی دعا کرنے کے لیے, رزق کی برکت کی دعا کرنے کے لیے, دنیا کی تمام آفتوں بلاؤں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ماں کی دعا کا حوالہ. ماں کا دنیا سے جانا اولاد کی دنیا لٹ جانے کے برابر. اور وہ اولاد جس نے ابھی ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کو سمجھا بھی نہیں تھا. میں دیکھیں ہمارے نبی اللہ کی طرف سے ایک نور تھے. ہمارے نبی کا کیا مقام, کیا مرتبہ, کیا بلندیاں, کیا عظمتیں, وہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں. معراج کے سفر پہ ثابت ہو گیا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت اللہ کس سے کروا رہے ہیں. ایک معجزے, سینکڑوں ہزاروں کے طریقے, نہ جانے کتنے موڑ آپ کی زندگی میں سے آئے گے کتاب کے, اور آپ الٹ کے دیکھیے کہ ہمارے نبی کی افضلیت جھوم جھوم قرآن معصومیت کی گواہی دے رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. کون کون سی باتیں ہم کیا کہہ پائیں گے, میری کیا اوقات ہے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے دنیا میں بھیجا جیسے بچے آتے ہیں. ان کی ماں کی افضلیت, ان کی ماں کی عظمتوں کا نظام, اس کا برابری ہم نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا کیفیت رہی ہوگی.
اور یہ جو درد تھا 6 برس کی عمر کا، اس لمحے کے بعد جب آپ پہنچ جاتے ہیں، جب ہجرت کا سفر کرنے کے 10ویں برس آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، یعنی 6 برس کی عمر کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد 63 برس کی عمر آپ کی ہوتی ہے جب آپ ارکان حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی مقام سے آپ کا سفر ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے جب آپ احرام باندھ کے مکہ شریف کی طرف حج کے اور عمرے کے ارادے سے چلتے ہیں تو اسی راستے سے آتے ہیں، اور یہ جو 6 برس کی عمر کا نظارہ تھا، جو درد تھا، جو تکلیف تھی، جو احساس تھا، وہ اس وقت تک دل میں تازہ تھا، لیکن امت کی فکر، امت کی خیرخواہ اور امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے خود تکلیفیں پریشانیاں اٹھاتے ہوئے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے اپنے آپ کو، یعنی ہم آدمی سے انسان بننے کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں تو پھر اسی مقام پہ اسی طرح سے خاموش بیٹھ کے اوزار و قطار روئے ہیں جیسے 6 برس کی عمر کا نظارہ تھا۔ اللہ کسی کی مانا چاہیے، خاص طور سے وہ بچہ جب بچہ ہو، یوں تو بہت برحق ہے، سبھی کو دنیا سے جانا ہے، لیکن ماں کے رہتے ہوئے کم سے کم یہ تو رہتا ہے کہ ہاں دعاؤں کا سلسلہ بڑا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد کوہ طور کی طرف جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے، تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کے چلو، دعا کرنے والے ہاتھ اب نہیں رہے، سنبھل کے چلو، دعا کرنے والی ماں اب نہیں ہے دنیا۔ بڑا پیارا کسی نے شعر کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر وہ شعر بڑا زبردست تھا کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعائیں ساتھ چلتی، لیکن اب ہم یہ شعر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری ماں بھی۔ میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، میرے حافظے کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔